علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس رب کریم کے لیے کہ جس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے کہ جن کی صحبت میں آنے والوں کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ سامعین محترم، صحابہ کون؟ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت، آنکھوں میں نبی کا دیدار اور ہاتھوں میں دین کا علم تھا۔ سامعین محترم، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے نہ صرف اسلام کو زبان سے مانا بلکہ عمل، قربانی، محبت اور اخلاص سے اس دین کو قبول کیا۔ یہ وہ نفوس قدسیہ تھے کہ جنہوں نے دنیا والوں کو بتا دیا کہ ایمان صرف ایک دعویٰ نہیں بلکہ زندگی کا ایک سفر ہے۔ خالق کائنات نے خود ان کی شان اپنے پاک کلام میں بیان کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے، یہ وہ سند ہے جو کسی بادشاہ کو نہیں ملی، کسی ولی کو نہیں ملی، کسی وزیر کو نہیں ملی، کسی مفکر کو نہیں ملی۔ اگر یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والی سند ملی ہے تو صرف میرے نبی کے یاروں کو ملی، یہ سند صرف صحابہ کو ملی۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ تو وہ شخصیات تھے کہ جنہوں نے اللہ کے دین کی بلندی کے لیے اپنی جانیں پیش کی۔ ذرا تصور کریں، غزوہ بدر کا میدان ہے، تعداد صرف 313، سامنے 1000 کا لشکر، لیکن ان 313 میں وہ صحابہ تھے جن کے دل ایمان سے بھرے تھے، جن کے دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بھرے تھے۔ اللہ کے نبی خیمے میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اے رب کائنات، اگر آج یہ لوگ مارے گئے تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ تو پھر صحابہ نے بتا دیا کہ جسم تو کمزور ہو سکتا ہے لیکن ایمان کمزور نہیں ہو سکتا، تو کیوں نہ میں کہتا چلوں، کبھی بدر میں تلواروں کی بجلی بن کر چمکے، کبھی بدر میں تلواروں کی بجلی بن کر چمکے، کبھی احد میں صبر و وفا کا پہاڑ بنے۔ یہ وہ تھے جو دنیا سے نہ ڈرے نہ جھکے، یہ وہ تھے جو دنیا سے نہ ڈرے نہ جھکے، بس نبی کا حکم آیا اور دیوانے نکل پڑے۔ سامعین محترم، احد میں میرے نبی کے صحابہ، بدر میں میرے نبی کے صحابہ، خندق میں میرے نبی کے صحابہ، تبوک میں میرے نبی کے صحابہ، یرموک میں میرے نبی کے صحابہ، حنین میں میرے نبی کے صحابہ، ہر مقام پر میرے نبی کے صحابہ۔ خندق پر پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کھودی گئی لیکن زبان پر شکوہ نہیں، صرف اللہ کا ذکر۔ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مرحب کا سر قلم کیا لیکن چہرے پہ فخر و غرور کے آثار نہیں، صرف اللہ کا شکر۔ فتح مکہ کے دن، جس دن تمام دشمن سامنے تھے، نہ انتقام کا جذبہ، نہ فخر، نہ غرور، صرف عاجزی، نرمی اور معافی، یہ تھے صحابہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم۔ حضرات گرامی قدر، یہ تھا صحابہ کا تربیت یافتہ کردار جو دنیا کو پیغام معافی اور اخلاق دے گیا۔ کیوں نہ میں ان کی صرف یوں بیان کروں، وہ جن کی تلواریں بھی عدل کا علم لائیں، وہ جن کی تلواریں بھی عدل کا علم لائیں، وہ جن کی فتح بھی محبت کا پیغام دے جائے۔ وہ صحابہ تھے جو رب کے بندے تھے، وہ صحابہ تھے جو رب کے بندے تھے، نہ غرور نہ فخر، فقط عاجزی لیے پھرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، علم کے میدان میں صحابہ، عمل کے میدان میں صحابہ، عدل کے میدان میں صحابہ، تقوی کے میدان میں صحابہ، ہر میدان میں صحابہ۔ سب سے بڑا فقیہ کون؟ معاذ بن جبل۔ ترجمان القرآن کون؟ عبداللہ بن عباس۔ حدیثوں کے راوی کون؟ ابو ہریرہ۔ کاتب وحی کون؟ زید بن ثابت اور امیر معاویہ۔ اللہ کی تلوار کون؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہم۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کا یہ علم اور کردار یوں ہی پیدا نہیں ہوا، یہ حضور کی صحبت، قرآن کی روشنی اور تقوی کی غذا سے پھلا پھولا پودا تھا۔ میں ان کی تشریح یوں کروں گا، کسی کے ہاتھ میں قلم، کسی
کسی کے پاس تلوار، کسی کے ہاتھ میں قلم، کسی کے پاس تلوار، کوئی علم بانٹے، کوئی دشمن کو کرے شکار۔ وہ صحابہ تھے جو رب کے بندے تھے، ہر ایک پر جنت نثار۔ سامعین محترم، آج کچھ فتنہ پرداز صحابہ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، صحابہ کے ایمان کو نامکمل قرار دیتے ہیں۔ میں انہیں کہتا ہوں صحابہ تو وہ شخصیات ہیں کہ جن کے ایمان پر اللہ کے نبی نے مہر تصدیق ثبت کی۔ صحابہ تو وہ شخصیات ہیں کہ جن کے ایمان کو خود رب تعالی نے نمونہ بنایا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ یاد رکھیں اختلافات اجتہادی تھے، نیت خالص تھی۔ صحابہ وہ جنہوں نے اللہ کے دین کی بلندی کے لیے اپنی جانیں داؤ پر لگا دی، اور ہم صرف تاریخ سے چنے ہوئے واقعات سے ان پر فیصلہ سناتے ہیں۔ ہمیں ادب چاہیے، محبت چاہیے، ان سے سیکھنے کا جذبہ چاہیے۔ صحابہ کون؟ جب لوگ جھوٹے معبودوں کو پوجتے تھے، جب لوگ جھوٹے معبودوں کے سامنے سر جھکاتے تھے، ایسے وقت میں کچھ روشن چہرے ابھرے جنہوں نے اندھیروں میں چراغ جلائے، جو پہاڑوں کی طرح مضبوط اور چشموں کی طرح نرم دل تھے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ یہ ان کی اجتماعی خوبی ہے، جہاں دین کی بات آئے تو شیر بن جائیں، جہاں مومن بھائی ہو تو خاک بن جائیں۔ کون صحابہ؟ وہ جن کے چہروں پہ سجدوں کا نور تھا، وہ جن کے چہروں پہ سجدوں کا نور تھا، وہ جن کی راتوں میں آہوں کا سرور تھا، وہ جن کی راتوں میں آہوں کا سرور تھا۔ دن کو تلوار، رات کو تہجد کے عاشق، دن کو تلوار، رات کو تہجد کے عاشق۔ وہ صحابہ تھے جو مصطفیٰ کے رفیق تھے۔ امام مالک فرماتے ہیں جو بندہ صحابہ کو برا بھلا کہے وہ بدعتی ہے، کیونکہ وہ امت کے دروازے کو توڑ رہا ہے۔ جس طرح درخت جڑوں سے جڑا ہوتا ہے، اسی طرح دین صحابہ سے جڑا ہے۔ یہی اسلام کے پہلے محافظ، قرآن کے پہلے قاری، سنت پر پہلے عمل کرنے والے اور شریعت کے پہلے دائی تھے۔ کون صحابہ؟ وہ جن کی انگلی پکڑ کر نبی نے دین سکھایا، وہ جن کی انگلی پکڑ کر نبی نے دین سکھایا، وہ جن کے سینے میں علم کا خزانہ چھپایا، وہ جن سے شروع ہوا ہر عمل کا کارواں۔ وہ صحابہ تھے دین کے سچے جمع۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کون؟ اصحاب رسول اللہ۔ ان کے معلم کون؟ محمد الرسول اللہ۔ نصاب کیا؟ کتاب اللہ۔ یونیورسٹی کون سی؟ بیت اللہ۔ امتحان لینے والا کون؟ امتحان اللہ۔ نتیجہ کیا نکلا؟ رضی اللہ۔ تمغہ کیا ملا؟ حزب اللہ۔ جو مانے رحمت اللہ، جو نہ مانے پکا لعنت اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔